السلام علیکم دوستو، ڈرامہ سیریل دل ہی تو ہے ایپیسوڈ 42 بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، جس میں آپ دیکھیں گے صبرینہ موہت کو اگنور کر رہی ہے، اس سے ناراض ہے کہ موہت عبیرہ کو معاف کرنے کے بعد مسلسل اس سے رابطے میں ہے اور اس کے دکھڑے سن رہا ہے، اور اسی بات پہ صبرینہ ناراض ہے اور یہی بات صبرینہ کو تنگ کر رہی ہے۔ اوپر سے عبیرہ نے ممی کو پھر سے اس کے خلاف کر دیا اور صبرینہ ایک بار پھر تنہا ہو گئی۔ وہ یونیورسٹی میں بیٹھی سوچ رہی ہے آگے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ اگر موہت نے عبیرہ کی باتوں میں آ کر اسے چھوڑ دیا تو کیا ہوگا۔ اتنے میں موہت کا فون آیا، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں، تو صبرینہ منع کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ میں ڈرائیور کے ساتھ آ جاؤں گی، لیکن موہت اس کی بات نہیں سنتا اور کال کاٹ دیتا ہے۔ صبرینہ موہت کے انتظار میں یونیورسٹی کے باہر کھڑی ہوتی ہے تو سرمد وہاں آ جاتا ہے، کیونکہ ایک بار پھر سے وہ عبیرہ کی باتوں میں آ چکا ہے۔ عبیرہ نے اسے جو بھی جھوٹ بولا اس پہ آنکھیں بند کر کے یقین کر کے صبرینہ سے ملنے پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے، صبرینہ جس انسان کے لیے تم نے اتنا کچھ کیا وہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہے۔ صبرینہ سب دیکھ تو رہی ہے لیکن سرمد کے سامنے اس بات کی تائید نہیں کر سکتی، تو صبرینہ کہتی ہے، سرمد میں آپ سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں، آپ میرے سامنے مت آیا کریں، موہت مجھے لینے آ رہے ہیں، اگر انہوں نے مجھے آپ کے ساتھ دیکھ لیا تو برا مان جائیں گے۔ یہ سن کر تو سرمد کو اور بھی زیادہ غصہ آ گیا، جس انسان کی خاطر تم نے اپنے کردار پہ تہمت برداشت کی، اس انسان کو تم پہ اتنا بھی ٹرسٹ نہیں، تم اسے چھوڑ کیوں نہیں دیتی جس کے دل میں تمہارے لیے جگہ ہی نہیں۔ یہاں پہ صبرینہ کا صبر جواب دے جاتا ہے تو وہ سرمد کو غصے سے ڈانٹتی ہے، بس بہت ہو گیا، اب میں ایک بھی لفظ اور نہیں سنوں گی۔ ایسے میں موہت یونیورسٹی میں داخل ہو گیا اور وہ صبرینہ اور سرمد کو آپس میں باتیں کرتا دیکھ لیتا ہے، اور اب موہت صبرینہ پہ شک کرے گا کہ وہ جان بوجھ کے یونیورسٹی جانے کے بہانے سرمد سے چھپ چھپ کے ملتی ہے۔ خود چاہے موہت عبیرہ سے باتیں کرے، اس کے دکھڑے سنے، اسے معاف کرے، یہ بات اس کے لیے قابل قبول ہے۔ صبرینہ اور سرمد کو ایک ساتھ دیکھ کے موہت بہت ہائپر ہو گیا اور غصے سے اس کے فیس ایکسپریشن تبدیل ہو گئے۔ آگے آپ دیکھیں گے ہارون کی والدہ اس سے وعدہ لیتی ہیں کہ آج کے بعد تم بالکل بھی عبیرہ سے نہیں لڑو گے، عبیرہ کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزارو گے اور اپنے مزاج اور رویے کو نارمل رکھو گے۔ تو ہارون کو اپنی والدہ کی بات سمجھ میں آ گئی اور وہ عبیرہ سے معذرت کرنے کمرے میں آتا ہے۔ عبیرہ جو بہت خوش تھی ہارون اسے چھوڑ دے گا اور وہ موہت کے ساتھ دوبارہ سے شادی کرنے کے خواب دیکھ رہی تھی۔ ایسے میں ہارون کی والدہ نے تو اس کے ارمانوں پہ پانی پھیر دیا اور وہ عبیرہ کو یقین دلاتی ہیں کہ اب ہارون تمہارے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ رکھے گا، کبھی تمہارے ساتھ لڑے جھگڑے گا نہیں۔ یہ سن کے تو عبیرہ کا منہ لٹک گیا۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہارون عبیرہ کے پاس بیٹھتا ہے اور اسے معذرت کر رہا ہے، آئندہ سے کبھی بھی تم پہ نہیں چلاؤں گا اور تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کروں گا۔ لیکن عبیرہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ہارون کی معافی چاہیے اور نہ ہی اسے ہارون کی معذرت چاہیے اور نہ ہی ہارون کا ساتھ۔ اب ہارون اس کے پاس سے اٹھ کے جانے لگا تو عبیرہ جان بوجھ کر پاس پڑا ہوا گلاس فرش پہ دے مارتی ہے تاکہ اسے بتا سکے کہ اس کی معافی سے اسے کوئی سروکار نہیں، اور ہارون اس کی یہ تمام بدتمیزیاں اپنی والدہ کی خاطر صبر سے برداشت کر لے گا۔ ادھر اپنی والدہ کے گھر جا کے بھی عبیرہ ہمدردیاں بٹورنے کے لیے کئی فراڈ کرے گی۔ وہ موہت کے سامنے دکھی ہونے کا ناٹک کرے گی اور دکھی ہونے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے موہت سے کہتی ہے، میں نے سنا تھا کہ جب لوگ مر جاتے ہیں تو گناہوں کی سزا ملتی ہے، لیکن مجھے تو زندگی میں ہی گناہوں کی سزا مل گئی۔
معید کے فیس ایکسپریشن بتا رہے ہیں کہ وہ عبیرہ کی باتوں پہ یقین کر کے اس کے لیے بہت پریشان ہے۔ ادھر شانزے نے اپنی والدہ کو پریشرائز کیا کہ سرمد میرا فون نہیں اٹھا رہا اور نہ ہی مجھے ٹائم دے رہا ہے، آپ اس سے بات کریں، آخر میرا کیا قصور ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دیں اور ہمارے اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔